السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گے؟ کیا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ تعالی سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لہو لوہان ہو گئی، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ تعالی سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 47 سال حیات رہی، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئی، مختلف مملکت اسلام میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھی، اور مزید بنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیہ کی ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ مدینہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات مبارکہ کے آخری سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان المبارک 58 ہجری 678 میں علیل ہو گئی اور چند روز تک علیل رہی۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی، اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی،
کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سب کدوش ہو جاتی۔ کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کھوئی ہوئی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا سلسلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھی، حالانکہ آپ ازل سے ام المؤمنین کے خطاب سے سرفراز ہوتی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لی تھی، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن نہ کرنا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا کہتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ علیل ہوئی تو میں اجازت حاصل کر کے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرحانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھی۔ بولی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک نیک صالح فرزند تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں انہیں بلا لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بولی بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات ساتوں آسمان کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوتی۔ تابعی ابن ابی عقیق نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ عالیل تھی۔ بولے ام المؤمنین ایسی طبیعت ہے، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فرمانے لگی اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل 17 رمضان المبارک 58 ہجری بمطابق 13 جنوری 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ اپنے گھروں سے نکلے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر و تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ باوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کی چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر اطہر میں
آپ کے بھانجے اور بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ارواح بن زبیر عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ وہ اپنے باپ کی سوا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ماں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔